Ambassador Sohail Mahmood, آپ ISSI کو ہیڈ کر رہے ہیں. Would you like to say something? Let me begin, like all other colleagues, by congratulating you, Ambassador Azaz Chaudhry Sahab, and your very able and worthy colleagues, جن کے ساتھ مل کے آپ لوگوں نے یہ ایک نیا وینچر شروع کیا ہے. اور ایڈمرل ہشام نے ایک ڈائلاگ کوٹ کیا تھا فرام کاسا بلانکا, وی ہیو گیدرڈ یوزول سسپیکٹس. آئی تھنک میں اس کا جو اینڈ ڈائلاگ ہے اس کو ریفر کروں گا, ان وچ رک اینڈ دی پولیس چیف سے کہ جی دس از دا بگننگ آف اے بیوٹیفل فرینڈ شپ. تو آئی تھنک آپ نے یہ وینچر شروع کرتے ہوئے اتنے لوگوں کو, وائز لوگوں کو بلایا ہے. I think it will enrich your own thinking also, and hopefully inshallah lead to greater success جو آپ کے ذہن میں. There are 4 points that I would like to emphasize. ایک تو آپ نے انوائٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ you would like to reflect on what think tanks can do to influence public policy. I think یہ سب کا basic mandate ہے اور critical goal ہے. اور what my sense is, having straddled the both words, کہ we critically need a symbiotic relationship between the two. Over the years you see کہ یہ دونوں جو ہیں strands یہ separately evolve کرتے رہتے ہیں without any bridging. تو یہ ہماری اپنی کوشش بھی ISSI میں آپ نے خود شروع کیا, اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. بٹ جتنا بھی ہم یہ symbiotic relationship کی طرف contribute کر سکیں, اور جو کام بہت valuable کام اکیڈیمیا اور ریسرچ کمیونٹی کر رہی ہوتی ہے, بٹ اگر وہ پالیسی پروسیس میں نہیں ریفلیکٹ ہوتا تو آئی تھنک یہ ایفرٹ جو ہے وہ ایسا ویسٹ ہو سکتا ہے جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. مائی سیکنڈ پوائنٹ از جو ہشام صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم گلوبلی پاکستان کے نیریٹو کو اسٹرینگدن کرنے میں بالکل فیل ہو چکے ہیں. تو آئی تھنک تھنک ٹینکس کلیکٹیولی ود دی ریلیونٹ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز آلسو سوچ سکتے ہیں, کو روڈ میپ بنا سکتے ہیں کہ اس کمی کو, اس ڈیفیشنسی کو کیسے برج کیا جائے. اور آئی تھنک یہ ہم اپنی باقی بات کی نشستوں میں بھی اس کے اوپر ریفلیکشن کر سکتے ہیں. ہم سب کی اپنی انٹرنیشنل کولیبوریشنز بھی ہیں بڑے اسٹیبلش ویسٹرن اور نان ویسٹرن تھنک ٹینکس کے ساتھ بھی ہیں. اس کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس بات کو آگے بڑھائیں. تیسرا میرا پوائنٹ ہے جس میں ہم سب نے ایز گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز بھی اور تھنک ٹینکس کے طور پہ بھی NSP کی جو کمپائلیشن تھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا تھا. آئی تھنک دیٹ واز اے سیمینل ڈیولپمنٹ ان ٹرمز آف پبلک پالیسی. اور جو اس کا سب سے کرٹیکل تھیم تھا وہ پاکستان پیوٹ ٹو جیو اکنامکس تھا. آئی تھنک ہماری جو جیو اسٹریٹیجک لوکیشن ہے جس کو ہم نے ڈفرینٹ طریقے سے یوز کیا, بٹ موسٹ آف دا ٹائمز وی اینڈیڈ اپ getting these things seen as a liability more than an asset. تو یہ جیو اکنامکس کا جو پیوٹ ہے, آئی تھنک اس وقت چیلنج یہ ہے کہ this has been embedded in the policy. Now we come up with the ideas کہ how should or how can it be operationalized. ہم نے ISSI میں یہ کیا ہوا ہے, بٹ یہاں سارے کولیگس ہیں جو بہت سیریس کام کر رہے ہیں. آپریشنلائزیشن آف دا پیوٹ ٹو جیو اکنامکس جو ہے یہ سب سے, اور یہ وہی ہمارے جو اقتصادی مسائل ہیں, اور یہ وہ کس طرح ہم ٹریڈ, انویسٹمنٹ, کنیکٹیویٹی, اکنامک انٹیگریشن, ان تھیمز کو ہم کیسے پالیسی میں لا سکتے ہیں ود ویری کنکریٹ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آئیڈیاز. اینڈ مائی لاسٹ پوائنٹ از کہ پاکستان از اے ویری ینگ نیشن. جیسے چیمہ صاحب نے بھی ذکر کیا, 65% آف آور پاپولیشن از لیس دین 30. اور یہ کرٹیکل چیلنج ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی یوتھ کو کیسے انگیج کریں. اور اس وقت میں جو ایجوکیشن کی صورتحال ہے وہ تو پاکستان کی جو کور ویلیوز ہیں, کور پرنسپلز ہیں, پالیسی پیرامیٹرز ہیں, اس میں کیسے ان کو انگیج کیا جائے, ان کا پرسپیکٹیو کیسے لیا جائے, اور پھر ان کو کیسے موبلائز کیا جائے ایز اے فورس جو ان کی ایسپریشنز اور ایکسپیکٹیشنز کو بھی ریفلیکٹ کرے اور پاکستان کے ایز اے اسٹیٹ پالیسی گولز کو بھی ایڈوانس کرنے میں مدد کرے. تو youth کی engagement is also critically important, which I think we should also consider, all of us. Thank you so much, and once again congratulations and very best wishes. Thank you very much.